نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تمام قسم کی تعریفات بڑائی کبریائی حمد و ستائش سلام علیکم کے لیے لاکھ ربا ہے جس نے جنات اور انسان کو عزت کی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا فرمایا چنانچہ ساتواں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ ہم نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے حمد و ثنا کے بعد ارب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ ذات مبارکہ مقدس و مطہرہ کہ رب کائنات نے جنی رحمت کائنات بنا کر محفوظ کیا اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کو بندوبست فرمایا سامعین کرام عزیزان گرامی محترم بھائیو اور دوستو قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان فرما دی کہ انسان اور جنات کو پیدا کرنے کا واحد مقصد یہی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے یعنی انسانوں کو اور جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت کرنے کے لیے پیدا فرمایا کوئی اور مقصد نہیں ہے اہم اور مین مقصد جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرنا ہے عبادت کیا ہے عبادت ہر اس قول اور عمل کو عبادت کہا جاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہو یعنی بندہ جو بات اپنی زبان سے کرتا ہے یا اپنے اعضاء سے جو عمل کرتا ہے اس قول سے اس بات سے اور اس عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے تو وہ قول اور وہ عمل عبادت کہلاتا ہے بہت سی باتیں آدمی اپنے زبان سے ایک کلمہ کہہ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ کلمہ پسند آ گیا تو اللہ اس سے راضی ہو گیا تو اس کی مغفرت کا ذریعہ بن سکتا ہے تو انسان کو چاہیے کہ ہر گھڑی ہر لمحہ ہر وقت جو بھی بات کرتا ہے اپنی زبان سے ایسی بات نکالے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جائے اور اللہ راضی ہو جائے یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض ہونے والی بات اپنی زبان سے نہ نکالے اور جو بھی عمل کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل سے راضی ہو جائے اس نیت سے اس
اخلاص کے ساتھ جو ہے عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ عمل قابل قبول ہوگا، اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نجات کا ذریعہ اس کو سبب بنا دیں گے۔ اور ایسے بہت سے اعمال ہیں، لیکن کچھ مخصوص ایسے اعمال ہیں جن کے کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکیدی طور پر حکم کیا ہے، تاکید کے ساتھ حکم کیا، جیسے کہ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے اور حج ہے۔ ان ارکان کو، ان اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ جو ہے عمل کرنے کا حکم دیا، اللہ اور اللہ کے رسول۔ نماز ہے، معاف نہیں ہے، روزہ ہے، یہ بھی معاف نہیں ہے، اسی طرح حج ہے، کسی کو استطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے تو استطاعت والے کے لیے وہ حج بھی معاف نہیں ہے، اسی طرح مالدار کے لیے زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے، لازم ہے، مالدار نہیں ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو یہ اعمال ہے۔ اب ان اعمال کو بجا لا کر کے بندہ کیا سمجھتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، اور اللہ کو راضی کرنے کی بندہ کوشش کرتا ہے کہ اللہ میرے اس اعمال کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے، روزے کے ذریعے سے، زکوٰۃ کے ذریعے سے، حج کے ذریعے سے وہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ ہونا بھی چاہیے، یہ ضروری ہے کہ عبادت اللہ کے لیے ہوتی ہے تو وہ عبادت قبول ہوتی ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتی ہے۔ لیکن کیا یہی مقصد ہے عبادت کا کہ ہم اللہ کو خوش کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں؟ یہ ضروری ہے، لازم ہے، فرض ہے کہ اللہ راضی ہو، اللہ کو خوش کرنا ہے، لازم ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ بندہ جو عبادت کرتا ہے اس عبادت کا اثر اس کی زندگی پہ نمایاں ہو، اس کی زندگی کے اندر وہ اثر نظر آئے، لوگوں کو دکھے کہ حقیقت میں یہ جو عمل کر رہا ہے اس کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ اللہ کو راضی تو کر لیتا ہے بندہ، لیکن میرے بھائیوں اللہ حقوق اللہ کی ادائیگی میں حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کو بھی جو ہے اللہ کے حقوق کے ساتھ جو ہے مربوط کریں گے، ملائیں گے تو پھر جو ہے وہ عمل جو ہے زیادہ افضل ہو رہا ہے۔ اللہ تو آپ سے راضی ہے، لیکن آپ کے ساتھ والے، آپ کے پڑوس والے، آپ کے دوست احباب، آپ کے رشتہ دار آپ سے ناراض ہیں، آپ کے اعمال سے ناراض ہیں، آپ کے اخلاق سے ناراض ہیں، آپ کے کردار سے ناراض ہیں، تو پھر جب تک تم حقوق العباد یعنی اپنے ساتھ والوں کو، بندوں کے حقوق اگر تم جب تک ادا نہیں کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا بیڑا پار نہیں کرے گا۔ تو بندوں کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات اچھے ہوں، عبادت سمجھو کہ جو ہے جب تمہاری عبادت ہے وہ قبول ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے اگر بندوں کے ساتھ ہمارے تعلقات صحیح نہیں ہیں، حقوق العباد ہم ادا نہیں کر رہے ہیں، تو سمجھو ہماری یہ عبادتوں کے اندر کھوٹ ہے، ہماری عبادتوں کے اندر کمی ہے، ہماری عبادت شاید تو قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے وہ اعمال جس کو تاکیدی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر حکم لگایا کہ جو ہے لازم ہے کہ تمہیں جو ہے یہ اعمال بجا لانا، جس میں سب سے پہلی چیز نماز وہ عمل ہے شریعت کے اندر، دین اسلام کے اندر نماز کا وہ مقام اور مرتبہ ہے توحید کے بعد سب سے اعلیٰ اور افضل عمل جو ہے وہ نماز کا عمل ہے۔ نماز جو اسلام کا رکن ہے، اسلام کا پلر ہے، اس کو اگر گرا دو گے تو اسلام کی عمارت بھی گر جائے گی۔ یہ نماز ستون جس کو کہا گیا، اور 24 گھنٹے کے اندر بندہ 5 مرتبہ اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتا ہے، اپنے رب کے سامنے اپنے پریشانی کو جھکاتا ہے، اپنی ناک کو رگڑتا ہے، 5 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ ہم کلام کرتا ہے۔ یہ ایسی عبادت
اتنی بہترین عبادت، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معاف نہیں کیا. اور یہ عبادت ایسی عبادت ہے، اس میں آپ کو پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کو ساری زندگی دن کے 24 گھنٹے آپ عبادت میں لگنے کی ضرورت نہیں ہے. 24 گھنٹے کے اندر صرف 5 وقت کی نمازیں تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کی ہے. جو 50 نمازوں سے 5 نمازوں پر تخفیف کی گئی، 50 نمازیں فرض کی گئی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کمی کراتے گئے، آخر کار وہ 5 نمازیں مقرر ہو گئی. اور اللہ فرمایا جو بندہ 5 وقت کی نمازیں ادا کر لیتا ہے تو میں اس کو 50 نمازوں کا ثواب دوں گا. 5 پڑھ لو 50 کا ثواب ملے گا. ایسا بہترین سودا آپ کو دنیا کے سودے میں آپ کو نہیں ملے گا. دنیا کا ایسا کوئی کاروبار نہیں ہے جس کے اندر آپ کو اتنا فائدہ ملے گا. 5 پڑھ لو 50 مل جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں 50 پہلے فرض کیا تھا، لہذا 50 کا ثواب دوں گا. تو یہ 5 وقت کی نماز بندہ پڑھ رہا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملانے والی نماز، بندے کو اللہ سے ملانے والی نماز. تو لہذا اس کو چاہیے کہ اس کی نماز کا اثر اس کے اخلاق پر، اس کے کردار پر، اس کے اعمال پر، اس کے معاشرے پر اور اس کے سماج پر اس کا اثر نمایاں ظاہر ہو جائے کہ حقیقت میں یہ آدمی نمازی ہے. اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ گویا نماز بندے اور اس کے رب کے درمیان ایک رابطہ ہی نہیں ہے، بلکہ اس کی سماجی اور اجتماعی زندگی پر بھی اس کے اثرات وہ رونما ہوتے ہیں. اس کے اندر سے برائی مٹتی ہے، اس کے اندر سے بے حیائی ختم ہوتی ہے. اگر آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور سنیما کو بھی جا رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے اور بے حیائی کی باتیں بھی کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، عورتوں کا ننگا ناچ بھی دیکھ رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، چوری بھی کر رہا ہے، برے کام کر رہا ہے، فحاشی کے کام کر رہا ہے، تو سمجھو اس کی نماز نہیں ہے. اس کی نماز نہیں. یہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. ایک مرتبہ صحابہ کرام ایک صحابی کی شکایت لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص ہے جو دن میں نماز پڑھتا ہے اور رات میں چوری کرتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نماز ایک نہ ایک دن اس کی چوری کی عادت چھڑا دے گی. چوری کی عادت اس کو چھڑا دے گی. ہاں، اگر کوئی آدمی چوری کر رہا ہے، کوئی برائی میں مبتلا ہے، تو یہ نہ کہے کہ میں تو برائی کر رہا ہوں، میں گناہوں میں مبتلا ہوں، میں چوری کر رہا ہوں، میں جھوٹ بول رہا ہوں، نماز پڑھنے سے مجھے کیا فائدہ ملے گا. نہیں میرے بھائیو، نماز کو اخلاص کے ساتھ آپ پڑھیے، آپ کے اندر سے ایک ایک برائی مٹتے جائے گی، آپ کی بے حیائی آپ کے اندر سے ختم ہوتے جائے گی. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، کسی انسان کی بات نہیں ہے. بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے نماز. تم نماز کو چھوڑ دو گے تو نہ بے حیائی تمہارے اندر سے جائے گی، نہ برائی تمہارے اندر سے جائے گی. تو نماز کو قائم کرنا. اور اگر آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے اور ساری زندگی اس کے اندر برائی موجود ہے اور بے حیائی موجود ہے تو سمجھو اس کی نماز نہیں ہے. یہ صرف اٹھک اور بیٹھک ہے جو ایک رسم کے طور پر ادا کی جا رہی ہے، اس کے علاوہ اس کو کچھ بھی نہیں ہوا. اصل میں تو بہت سے لوگ ہمارے اندر معاشرے میں ہیں مسلمان جو نماز کو سرے سے پڑھتے ہی نہیں ہیں، سرے سے نماز کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور جو پڑھتے ہیں تو ان کے اندر بھی برائیاں موجود ہیں. تو وہ برائیوں کو ختم کرنا، تب آپ کی نماز ہو جائے. نماز کو ادا کرنے کے بھی کس
طرح سے ادا کرنا چاہیے کہ نماز ہماری قبول ہو. اس کا کچھ پیمانہ ہے، اس کا کچھ قانون ہے، اس کا کچھ دستور ہے. آپ اس دستور کے مطابق کسی بھی چیز کو عمل کریں گے تو وہ عمل آپ کا جو ہے فائدہ پہنچائے گا. مثال کے طور پر آپ بیمار ہو گئے، آپ کو دوائی لینا ہے، آپ دوا کھائیں گے اور دوا سے بیماری دور ہوتی ہے. یہ ضابطہ صحیح ہے کہ بیماری کو دور کرنے والی چیز اس کی دوا ہوتی ہے، لیکن دوا کا استعمال کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے. اس طریقے کے مطابق تم دوا استعمال کرو گے تو تمہاری بیماری دور ہوگی، ورنہ وہ دوا تمہارے لیے اثر انداز نہیں ہوگی، تمہارے لیے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی. وہ دوا کیا طریقہ ہے؟ دو چیزوں کو اس کے اندر لحاظ رکھنا. ایک چیز کیا ہے کہ دوا اس طریقے سے آپ کو استعمال کرنا ہے، اس طریقے سے استعمال کرنا ہے جس طرح سے ڈاکٹر یا حکیم آپ کو استعمال کرنے کا طریقہ بتائے کہ بھائی اتنی مرتبہ لینا ہے، صبح شام لینا ہے، یا پانی کے ساتھ لینا ہے، یا کسی چیز کے ساتھ لینا ہے، اور جو ہے ہر ایک ہفتہ یا 10 دن تک مسلسل اس کو لیتے رہنا ہے. اب حکیم اور ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق وہ عمل کرے گا، اس کے کہنے کے مطابق اگر وہ دوا لے گا تو وہ دوا اثر انداز ہوگا. ڈاکٹر حکیم تو ایک طریقہ بتا رہے ہیں، آپ بولے کہ ایک ہفتے کی دوا لے لیے، بولا ایک ہفتے کی کہے تو میں چلو 2 دن کی لا لو. اب 2 دن کی دوا لایا، 2 دن میں فرق نہیں ہوا، چلو چھوڑ دو، لاؤ مت. اچھا ہوا ہم ایک ہفتے کی نہیں لائے. نہیں، آپ اگر وہ ہفتے کا کہتا ہے تو آپ ہفتے کی دوا لائیے، اور جتنا ڈوز لینے کے لیے کہتا ہے اتنا ڈوز آپ استعمال کریں، تب چل کر کے آپ کو اثر ہوگا. دوسری چیز، اب ڈاکٹر جس چیز سے پرہیز کرنے کے لیے کہتا ہے تو آپ اس سے پرہیز کریں. وہ پرہیز کیوں کرتا ڈاکٹر؟ کہ بھائی آپ یہ دوا جب تک کھائیں گے آپ ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، اس لیے کہ اس کو علم ہے کہ وہ چیز اس دوا کے اثر کو ختم کر دے گی. دوا میں جو تاثیر ہے، اگر آپ وہ کہتا ہے کہ آپ آلو نہیں کھانا، آپ ٹماٹر نہیں کھانا، اگر کوئی پرہیز کی چیز بتا دیا تو سمجھو کہ اگر آپ اس کی بات نہیں مان کر کے آپ کھا لیں گے، ادھر دوا بھی کھا رہے ہیں اور وہ چیز بھی کھا رہے ہیں، تو دوا کا جو اثر ہے وہ چیز جا کر کے اس کو ضائع ہو جائے. تو لہٰذا ڈاکٹر کی بات سن کر کے اس کے طریقے کے مطابق بتائے ہوئے طریقے سے اور ان بتائے ہوئے پرہیز کو اپناتے ہوئے کریں گے تو دوا ہوگی. تو دوا جو ہے آپ کی کام میں آئے گی اور فائدہ آپ کو ہو جائے گا. اسی طرح سے میرے بھائیوں، نماز بھی جو ہے آپ اس طریقے سے پڑھیے جس طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا. صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عام جو ہے اعلان تھا کہ عورتوں اور مردوں کے لیے الگ اعلان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. عورتوں کا اعلان اگر عورتوں کے لیے نماز الگ ہوتی تو عورتوں میں جا کر کے ان کو طریقہ الگ سکھاتے تھے، لیکن یہ حکم عام ہے عورتوں اور مردوں کے لیے. صلو کما رأیتمونی اصلی، نبی کے طریقے پہ تم نماز ادا کرو. نبی کے طریقے پہ نماز ادا کریں گے تو اس میں کیا چیزیں آپ کو جو ہے ملیں گی؟ سب سے پہلی چیز، نماز کے اندر آپ اخلاص کے ساتھ نماز پڑھیں گے. نبی نے اخلاص کے ساتھ نہ پڑھتے تھے. نبی کی نماز کے اندر اخلاص تھا کہ نہیں تھا؟ پہلی چیز نماز کے اندر اخلاص ہو کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ سے ثواب حاصل کرنے کی نیت سے آپ کو نماز پڑھنی ہے، تو وہ نماز آپ کی جو ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ طہارت قلب، یعنی اپنے جو ہے نماز کے اندر اللہ کے سوا کسی اور کا جو ہے تصور، کسی اور کا خیال جو ہے نہیں آنا کہ میں اللہ کے لیے عبادت کر رہا ہوں. آپ سامنے تو کھڑے ہو گئے قبلہ رو کر کے، اور دل میں جو ہے آپ کے یہ خیال ہے کہ میں فلاں بابا کو خوش کروں گا، فلاں جو ہے بزرگ کو مجھے خوش کرنا ہے، تو سمجھو وہ نماز آپ کو جہنم میں لے کر کے جائے گی. اللہ کے علاوہ کسی اور کا خیال جو ہے اور جو ہے ذہن کے اندر جو ہے نہیں آنا چاہیے. اسی طرح سے آپ نماز کو باجماعت ادا کریں گے اور وقت پر ادا کریں گے. تیسری چیز، نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھیں گے اور جو ہے وقت پر پڑھیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اول وقت میں ادا کرو. اول وقت نہیں، دوسر وقت نہیں، صبح وقت نہیں، ہم آخری وقت میں نماز پڑھیں.
کہاں ہے ہماری نماز؟ نہ ہمارے نماز کے اندر اخلاص ہے، نہ ہمارے نماز کے اندر اللہ کے اکیلے اللہ کا خیال تصور دل کے اندر ہے، نہ جو ہے ہم جماعت کی پابندی ہم کرتے ہیں۔ یہ تین چیزوں سے جو ہے ہم خالی ہیں۔ اور چوتھی چیز جو ہے جو قرات کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں اور سجدہ وغیرہ کر رہے ہیں، تو اس میں اطمینان اور اعتدال کے ساتھ قرات کر رہے ہیں، اطمینان سے قرات۔ ایسا نہیں کہ ہمارے الفاظ کی طرح رمضان کے مہینے میں اب پڑھتے جا رہے ہیں یا تعلمون کے سوا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ اطمینان سے آپ تلاوت کیجئے قرآن کی، اطمینان سے رکوع کیجئے، اطمینان سے قومے میں ٹھہریے، اطمینان سے سجدہ کریے۔ یہ ٹھونگے مارنے والی نماز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ صحابی آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص آیا اور نماز پڑھا، پڑھ کر کے آگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا، سلام کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور کہا کہ جا تو نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اس کو واپس بھیجا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ گیا، دوبارہ نماز پڑھا، پھر آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور بیٹھ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور کہا جا نماز پڑھ، اور پھر جو ہے وہ گیا، دوسری مرتبہ نماز پڑھا، تیسری مرتبہ آیا، تیسری مرتبہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ تین مرتبہ پڑھا، چوتھی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جا تو نماز پڑھ، نماز نہیں، تو نے نماز پڑھی۔ تو اس شخص نے کہا، اس صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے نماز کا طریقہ سکھا دیجیے۔ میں پڑھ رہا ہوں، لیکن جو ہے آپ دوبارہ پڑھنے کے لیے، بار بار پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، مجھے معلوم نہیں ہے، آپ مجھے طریقہ بتا دیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز پڑھنا کا جو ہے ارادہ ہو تو اچھی طرح سے وضو کر، وضو بھی اچھی طرح سے کرو۔ ہڑا بیڑی میں جو ہے نہ پہلے چہرہ پورا دھویا جا رہا، نہ جو ہے ہمارے ہاتھ جو ہے پورے دھوئے جا رہے ہیں، نہ پیر دھوئے جا رہے ہیں۔ اچھی طرح سے وضو کرو، پھر اس کے بعد قبلہ ہو کر کے جو ہے اچھی طرح قیام کرو، اس کا رکوع اور سجدے سجدہ اعتدال اور اطمینان کے ساتھ کرو، تب جو ہے تمہاری نماز جو ہے تو اس کو جو ہے اعتدال اور اطمینان کے ساتھ پڑھنا۔ اور پانچویں چیز خشوع اور خضوع کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، کوئی خیال دل کے اندر نہیں۔ ہم نماز میں ٹھہر جاتے ہیں، جیسے ہی اللہ اکبر بن لیے رکع، پھر شروع خیالات، سارے خیالات وہیں جاتے ہیں۔ نماز کے باہر اتنے خیالات نہیں آتے جتنے نماز کے اندر آتے، اتنے خشوع اور خضوع جو ہے اختیار کرنا۔ اور چھٹی چیز جو ہے پابندی کے ساتھ اس کا انتظام کرنا۔ نماز پابندی سے، آج پڑھ لیا، اپنے 4 دن تک مسجد کو دیکھیں، جمعے کو پڑھا تو جمعے کو، ارے روزانہ 5 وقت نماز پڑھنا، اور 5 وقت، ارے میں تو جمعہ پڑھو، یعنی کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ جمعہ پڑھنا جلدی، روزانہ 5 وقت تو دیر ہو رہی ہے۔ دین کو مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ 5 وقت کی نماز تمہارے اوپر فرض کی گئی ہے، کسی صورت میں معاف نہیں، پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ آپ 2 نمازیں پڑھ لیے، 3 چھوڑیے، 3 پڑھ لیے تو 2 چھوڑ دیے، اب 4 پڑھے تو فجر تو چھوڑنا ہی ہے، فجر تو چھوڑنا ہی ہے۔ کہاں سے اٹھیں گے؟ سردیوں میں سردی، گرمی میں جو ہے رات میں نیند نہیں تھی، صبح کو نیند لگی ہے، فجر میں کہاں اٹھیں گے؟ اب بارش کا بنا تھا، بارش پڑے کہاں سے پڑھ لی تو سو گیا نہیں۔ 5 وقت کی نمازیں آپ جو ہے پابندی سے کے ساتھ پڑھیں گے، اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کا رزق بھی حلال ہو اور آپ کا کپڑا، آپ کا لباس بھی حلال ہو، تب آپ کی جو ہے یہ نماز ہے۔ یہ چیزیں ہمارے اندر سب اپنے اندر جھانک کر کے اپنے آپ سے پوچھ لیجیے، یہ چیز، ان تمام چیزوں کے ساتھ ہم نماز پڑھ رہے ہیں نہیں ہے میرے؟ تو ان تمام چیزوں کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو پھر جو ہے اس کا اثر دنیا میں بھی، دنیا کے معاملات میں ہمارے اندر سے برائی ملے گی۔ ہماری نماز جب قبول ہوگی تو اللہ ہمارے اندر سے برائیوں کو نکال دے گا۔ اخلاص کے ساتھ نماز پڑھیے۔ جب حقیقت میں ان تمام امور کا خیال کرتے ہوئے آدمی نماز پڑھتا ہے تو میرے بھائیوں اس کے چہرے پہ داڑھی بھی آ جائے گی، نبی کا چہرہ بنا لے گا، نہ سینے
सिनेमा घर में जा कर के बैठेगा, ना फहाशी में जा कर के बैठेगा, ना बुराइयों को जो है अपनाएगा, हर तरह से जो है वो पाक और साफ हो जाएगा, तमाम बुराइयां उसके अंदर से निकल जाएंगी, तमाम बुराइयां उसके अंदर से निकल जाएंगी। इसी तरह से अब देखिए आप रोजे को ले लीजिए। दूसरा रुकन जो है वो रोजा है। रोजे की हालत में बंदा भूखा और प्यासा रहता है, भूखा और प्यासा रहता है। भूख और प्यास को बर्दाश्त करके अपने अल्लाह तबारक व तआला अपने रब के हुक्म की तामील करता है कि अल्लाह ने कहा कि रोजा रखना है, सुबह से लेकर के शाम मगरिब तक जो है भूखा प्यासा रहना है, ना कुछ खाएगा ना पिएगा, ना बीवी हलाल है लेकिन बीवी के पास नहीं जा सकता, खाना हलाल है लेकिन खाना नहीं खा सकता, पानी हलाल है लेकिन पानी नहीं पी सकता। रोजा नाम है हलाल चीजों से रुकने का, हराम चीजों से रुकने का नहीं। हराम चीजों से तो जो है हर महीने में रुकना है, हर दिन रुकना है, लेकिन रोजा वो अमल है कि बंदा हलाल चीजों से भी उसको रोका जा रहा है। अल्लाह का हुक्म है, बंदा उसको अल्लाह की खुशनुदी उससे हासिल करता है। उसमें बसा औकात मशक्क़तें बर्दाश्त करता है, धूप की गर्मी है, तेज गर्मी है, प्यास लग रही है लेकिन बर्दाश्त कर रहा है, पीने की जुर्रत नहीं कर सकता क्योंकि मेरा अल्लाह देख रहा है। ये रोज़ा ऐसा अमल है कि किसी को दिखावे के लिए नहीं करता बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के लिए इखलास के साथ बंदा जो है रोज़ा जो है रखता है। ऐसा रोज़ा महज रज़ाए इलाही के खातिर जो है वो तमाम तकलीफ़ों को बर्दाश्त करके रोज़े को पूरा करता है। इस रोज़े के सिलसिले में इंसानी अमली ज़िंदगी पे जो है क्या असरात आते हैं, क्या असरात आते हैं। रोज़ा रखने का मकसद क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़ा क्यों फर्ज किया? कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। लोगों तुम्हारे ऊपर रमज़ान के रोज़े फर्ज कर दिए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पे फर्ज किए गए थे। ये नहीं कि हम तुम्हारे ऊपर जो है ये फर्ज लगा दी, इससे पहले लोगों पर भी जो है हमने रोज़ों को फर्ज किया था, इससे पहले लोगों, तुमसे पहले लोगों पर। आखिर में क्या फरमाया? लअल्लकुम तत्तक़ून। असल मकसद ये है ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो, अल्लाह का डर पैदा हो, खशियत इलाही तुम्हारे अंदर पैदा हो, रब्बे ज़ुल जलाल का डर तुम्हारे अंदर पैदा हो। अगर बंदे के अंदर अल्लाह का तक़वा नहीं आ रहा है तो उसका रोज़ा कोई उसका रोज़ा नहीं कहलाएगा, क्योंकि ना वो जो है गाली से रुकता है, ना किसी को जो है गाली देने से रुकता है, ना झूठ बोलने से रुकता है, ना बुरे काम करने से रुकता है, कुछ नहीं। रोज़ा भी है, सब कुछ कर रहा है, रोज़ा भी है, बैठा हुआ टीवी पे जो है सीरियल भी देख रहा है, सिनेमा भी देख रहा है, गाने भी सुन रहा है, टाइम को पास कर रहा है। क्या करें रोज़ा, टाइम पास करना रोज़ा नहीं, इसके ऊपर एहसान कर रहा है। आम चीज़ों से रुका हुआ है, अल्लाह का तक़वा के अंदर पैदा करना, अल्लाह का तक़वा पैदा हो इसलिए अल्लाह ने फर्ज किया है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोज़ा ढाल है जिससे बंदा जहन्नुम से आड़ लेता है। रोज़ा क्या है? ढाल है। ढाल बोले तो मैदान जंग में जिस चीज़ से अपने आप को जो है रोकता है बंदा, ये जो है कौवा शक्ल में जो है गोल लोहे की चीज़ होती है, वो एक हाथ में पड़ता है, एक हाथ में तलवार होती है, तो तलवार से वार करता है, उस ढाल से अपने आप को बचाता है। जब सामने वाला दुश्मन तलवार चलाता है तो उसको अपने ढाल पर उसकी तलवार पर होता है, उसको ढाल कहा जाता है। तो ये जहन्नुम से ढाल है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नुम से ढाल है। रोज़ा रखेंगे तो जहन्नुम की आग तुम्हें नहीं लगेगी, लेकिन कब तुम उसका सही इस्तेमाल रोज़े के मुताबिक जिस तरह से अल्लाह रोज़ा रखने का हुक्म दिया, जिस तरह से